السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے زمین پر جتنے جاندار زندگی گزارتے ہیں ان سب کے حقوق بیان کیے ہیں اور ہر ایک کو ان حقوق کے ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ملازم اور خادم بھی ہماری انسانی برادری کا ایک طبقہ ہے۔ معاشرے میں ضرورت مند لوگ ان سے کام اور خدمت لیا کرتے ہیں۔ اسلام نے اس طبقے کے بھی حقوق بیان کیے ہیں اور مالک اور ذمہ دار کو تاکید کی ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا کریں۔ آج کی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملازمین کے چند حقوق کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن احباب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، لنک کو شیئر کیجیے اور ہمارے ادارے کو مضبوط کیجیے۔ خادم اور ملازم سب ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے کام پر لگا رکھا ہے، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ ان لوگوں کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز کا اہتمام کرو اور اپنے خادموں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں خادموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کسی شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست غلام اور باندیوں کا ذکر فرمایا ہے، جو گھروں میں کام کاج اور خدمت انجام دیا کرتے تھے اور جن کا اس زمانے میں رواج تھا، لیکن اسی حکم میں ملازم اور خادم بھی داخل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ احکام نوکروں اور ملازموں کو بھی شامل ہے اور ان کا بھی یہی حق ہے۔ ملازم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہمارے اخلاق مند ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خوش بختی ہے اور بد اخلاقی سے پیش آنا یہ بدبختی ہے۔ مزدور اور ملازم چونکہ اپنا مکمل وقت آپ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، اس لیے اجرت اور معاوضہ کم از کم اتنا طے کرنا چاہیے کہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی جائز ضروریات کے لیے کافی ہو۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکے تو اس کو پورا معاوضہ وقت پر ہی دے دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ بحث کر کے اس کو معاوضہ نہ دینا یا اس میں سے کچھ کاٹ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملازم کی طرف سے ایسے لوگوں سے جھگڑیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن 3 آدمیوں سے جھگڑا کروں گا۔ ایک اس شخص سے جس نے میرا نام لے کر وعدہ کیا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، دوسرے اس شخص سے جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ دیا، اور تیسرے اس شخص سے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کی اجرت نہیں دی۔ ملازم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا جائے وہ اس کو پوری ایمانداری، محنت اور لگن کے ساتھ متعینہ مدت کے اندر انجام دے، اور مالک کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ملازم کام مکمل کر لے تو جلد از جلد اس کا معاوضہ ادا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ملازم سے تو کام مکمل لے مگر اس کی تنخواہ اور معاوضے کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرے اور اس پہ ٹال مٹول سے کام لے، کیونکہ حدیث میں ملازم کی اجرت جلد ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور اور ملازم کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور صرف ہدایت ہی نہیں دی بلکہ آپ نے خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی
اور آپ نے اتنی مدت میں مجھ سے کبھی بھی اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام پر جانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں جانے کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار کے پاس سے گزرا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیچھے سے میری گردن پکڑی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انس، جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا کیا تم گئے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابھی جاتا ہوں۔ خادم اور ملازم چونکہ رات دن کا اکثر حصہ آپ کی ماتحتی میں گزارتا ہے اور آپ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے پوری محنت کے باوجود آپ کی مرضی اور چاہت کے مطابق کام نہیں ہو پاتا اور آپ کا کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور نرمی سے سمجھا دینا چاہیے کہ آئندہ ایسا کام نہ کریں جس سے نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم خادم کو کہاں تک معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی، تب بھی آپ خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 70 دفعہ معاف کیا کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو، اس لیے کہ تمہاری عمروں کی طرح برتنوں کی بھی عمریں مقرر ہیں۔ جن ملازموں اور خادموں کا رہنا سہنا مالکوں کے پاس ہی ہو تو ان مالکوں کو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ خود کھا پی لینا اور ان کو بھوکا رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا خزانچی آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ خادموں کو ان کا کھانا دے دیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، جاؤ ان کو کھانا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی بربادی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمے ہو وہ اسے روک لے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے لیے اس کا خادم کھانا تیار کرے پھر اسے لے آئے جس کی خاطر وہ گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے۔ اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس میں سے 1-2 لقمے ہی اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ کام اور خدمت لینے میں ملازم اور خادم کی جسمانی اور ذہنی راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو ذہنی یا جسمانی تکلیف نہیں دینا چاہیے اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اور کپڑا مملوک کا حق ہے، یعنی کھانا اور کپڑا خادم اور ملازم کا حق ہے اور اس سے طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ یہ خادم لوگ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کو اللہ تمہارے ماتحت کر دے تو اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور اسے وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ اگر ایسا کام کروانا ہی ہو تو پھر خود بھی اس کی مدد کرو۔ خادموں کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ظلماً ان کو مارنا پیٹنا بہت برا ہے۔ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے خادم کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، تجھے معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت اور قابو حاصل ہے جتنا کہ تم کو اس پر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس خادم کو اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ خادم کو اس کے اصلی نام سے پکارنا چاہیے۔ پیار سے اس کو اگر کسی اور نام سے پکارنا ہو تو وہ نام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اس کا نام بگاڑ کر لینا
اور برے لقب سے اس کو پکارنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ اسی طرح ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ اکثر لوگ باتوں باتوں میں ایسا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خود ان سے بہتر ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ملازمین کے حقوق کے عنوان پر جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔